حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی، اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بنے۔ یہ تو مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 عقیدے ہیں، 4 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہود کا ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے۔ تیسرا گروہ قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، ان کا عقیدہ الگ ہے۔ اور چوتھی جماعت مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کر قتل کر دیا۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، بلکہ یہود نے کئی انبیاء علیہ السلام کو، 20 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ یہود جو آج کل اسرائیل کے نام پر انہوں نے حکومت بنائی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا ایک گھر کے اندر، چاروں طرف سے یہودی، اور یہود نے اپنوں میں سے ایک نوجوان کو اندر بھیجا کہ جا کر وہاں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں۔ جب وہ اندر گیا، اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اسی شخص پہ ڈال دی، ولیکن شبہ لہم، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ شخص باہر نکلا، یہود نے دیکھا یہ تو عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی شکل و صورت موافق تھی۔ چنانچہ اپنے اسی ساتھی کو قتل کیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور کہنے لگے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ پھر پریشان ہو گئے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ ہمارا ساتھی تو نہیں آیا جس کو ہم نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کی چھت پھاڑ کر اوپر آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ کہاں پر ہیں؟ دوسرے آسمان میں، زندہ ہیں۔ یہود نے کہا انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، اشتباہ میں پڑ گئے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا آسمانوں پہ۔ تو یہود کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ دوسری طرف عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نصارہ کا، جو آج کل عیسائی عام ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکا دیے گئے، قتل کیے گئے، اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور یہ اپنی پوری امت کی طرف سے انہوں نے فدیہ ادا کر دیا اپنی جان کا۔ مطلب یہ کہ ان کی امت جو عیسائی ہیں، وہ ابھی ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، وہ جو کچھ بھی کریں کوئی گناہ ان کا نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان فدیہ میں دے دی امت کی طرف سے۔ اب نصارہ عیسائی ساری بدماشیاں کرتے رہیں، وہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا اور اوپر اٹھایا۔ ان پر موت آئی، ان کو قتل کیا گیا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور آسمانوں پہ اٹھایا، اور پھر قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام خدا بن کر آئیں گے دنیا میں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ثالث ثلاثہ، قرآن میں ان کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا۔ عیسائیوں کا 3 خدا ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور خدا ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور تیسرا گروہ
قادیانیوں کا ہے، مرزائیوں کا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر تشدد کیا، مارا پیٹا، بے ہوش ہو گئے، اور وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ مر گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، مسیح علیہ السلام ہوش میں آئے تو وہاں سے بھاگے اور سری نگر میں پہنچے، یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہاں پہنچے۔ یہ قادیانیوں کا احمقانہ عقیدہ، بے وقوفوں والا عقیدہ، مرزائیوں کا۔ سری نگر پہنچے اور 87 سال تک یہاں زندہ رہے، اور پھر یہاں ان پر موت آئی، اور وہاں ان کی قبر بھی یہ بتاتے ہیں۔ اور پھر مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، امام مہدی۔ پھر اس میں ترقی کر کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں وہ مسیح ہوں، وہ عیسیٰ ہوں جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا کہ وہ آئیں گے، میں آ گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، مسیح کا معنی برکت والا، اور مسیح کا یہ مطلب بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے جن کی بیماری لا علاج ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مسح کرنے سے ٹھیک ہو جاتے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں وہ مسیح موعود ہوں، اور تیسرا دعویٰ، اس کا آخری دعویٰ ہے کہ میں مکمل نبی ہوں، پورا نبی۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ۔ اب آئے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، آسمانوں پہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں اور زندہ ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہود نے ان کو قتل بھی نہیں کیا اور سولی پہ نہیں لٹکایا، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اوپر زندہ ہیں تو ان کا کھانا پینا کہاں سے آئے گا؟ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ اوپر تو کوئی گندم نہیں اگائی جاتی، کوئی پھل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بیوقوفوں والی بات ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں دو صفتیں ہیں، بشری صفت اور ملکی صفت، فرشتوں والی صفت۔ بشری صفت تو یہ ہے کہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور فرشتوں والی صفت یہ کہ حضرت جبریل نے ان کی روح حضرت مریم کے منہ میں پھونک ڈالی۔ اب فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں، فرشتوں کا کھانا پینا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کرتے ہیں، ان کی بھوک ختم ہوتی ہے، پیاس ختم ہوتی ہے، بلکہ ان کی سانس بھی اللہ کے ذکر سے چلتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں، فرشتوں والی صفت ان میں ظاہر ہو گئی، جو فرشتے کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم کے لیے جب وہ بچی تھی، اللہ نے بند دروازے میں، بند کمرے میں، تالا لگے ہوئے دروازے کے اندر بے موسم پھل اللہ نے پہنچا دیے، دے دیے۔ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھلائے اور پلائے۔ پھر قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے نیچے ایک طبقہ ہے، وہ اس کو زمہریر کہتے ہیں، برفانی طبقہ، اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں انسان جم جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر کیسے پہنچے؟ اور ایک طبقہ ناریہ ہے، آگ ہی آگ ہے، وہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، جل جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیے، جنت میں بسایا، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کیسے اترے نیچے زمین پہ؟ وہ بھی تو اسی طبقے سے گزر کر اترے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے بچا لے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے 7ویں آسمان کے اوپر تشریف لے گئے، تو ان طبقوں سے تو آپ بھی گزرے۔
پھر معراج کی رات میں اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی. وہ انبیاء علیہ السلام آسمانوں سے کیسے آئے؟ اللہ قادر ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے اور وہ امیر المومنین بنیں گے، اور ملک شام میں دمشق کے اندر جو مسجد ہے اس مسجد میں امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے. فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اتنے میں دیکھیں گے لوگ کہ دمشق کی مسجد بیت المقدس، اس کا جو مشرقی مینارہ ہے، اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے اتریں گے. تو لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اب امام مہدی عرض کریں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے ہو چکی، آپ ہی نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. اس میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے. اس امت کا ایک آدمی امام مہدی امامت کرے گا، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے. اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہوں گے، نبوت ان سے نہیں چھینی جائے گی، لیکن وہ آسمانوں سے اتریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر. اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دیں گے. تو ایک نماز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد امام مہدی عرض کریں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے. شادی کریں گے اور بعض روایتوں میں آتا ہے 45 سال تک زندہ رہیں گے، ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے. صلیب عیسائیوں کا مقدس نشان ہے، ایک ڈنڈا یوں اور ایک ڈنڈا اس طرح، یہ مقدس نشان ہے. اس کو توڑیں گے. عیسائی اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسی پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے ہماری طرف سے فدیہ ادا کر دیا، بس ہم جو چاہیں کریں. اسی لیے صلیب کا نشان مسلمانوں کے لیے اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لباس میں صلیب کا نشان ہو، شکل و صورت میں صلیب کا نشان ہو، ممنوع ہے. یہ عیسائیوں کا مقدس نشان ہے. حدیث میں آتا ہے نماز میں یوں مت کھڑے ہو. اس کی ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ یہ صلیب کا ایک نشان یہ بھی ہے. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں سارے اسکولوں میں بچوں سے یہی طریقہ، اسی طریقے پر یہ صورت بناتے ہیں. وہی نظام انگریزوں کا چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اور یہود اور نصارہ پر جو جزیہ ہے، ٹیکس، وہ ختم کریں گے اور اعلان کریں گے یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مسلمان نہیں ہوگے تو قتل کر دیے جاؤ گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہو، وہ درخت پکارے گا یا عیسیٰ ھذا یہودی خلفی فاقتلہ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کر دے. ایسا وقت آئے گا نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ مجوسی رہے گا، اور نہ کوئی نصرانی رہے گا، پوری دنیا پر سب مسلمان ہوں گے. اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ 25 دسمبر کا دن آ رہا ہے. عیسائی اس دن جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. کس بات پر؟ کہ اس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا. اس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا. اب ہمارے مسلمان وہ بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے 25 دسمبر کا دن مناتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، گویا کہ مسلمان ان کے ساتھ مشابہت کر کے
یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ خدا کا بیٹا اس دن پیدا ہوا۔ اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ہمارے مسلمان پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ اس دن، وہ ان کو پھول دیتے ہیں، یہ ان کو پھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ان کے ساتھ اس دن خوشی منانا ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے ساتھ ہمدردی، پھولوں کا تبادلہ ممنوع ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سلسلہ وہی انگریزوں کا چلا رہا ہے۔ آپ کے ہاں اسکولوں میں چھٹیاں دسمبر میں ہوتی ہیں، کیوں؟ 25 دسمبر ہے، حالانکہ اس سے زیادہ سردی جنوری میں ہوتی ہے۔ جنوری میں کیوں چھٹی نہیں دیتے؟ یہ وہ پرانا طریقہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ، قیامت حق ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کا باپ نہیں، اور وہ اللہ کا بیٹا نہیں، اور وہ خدا نہیں، اور وہ زندہ ہیں، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، زندہ ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے زمین پر، حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، ان کی موت ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے وہاں اندر 3 قبریں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔